حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इंशाअल्लाह मैं तबसरा करूँगा कुरान की मुख्तसर तिलावत के साथ बरकतों और रहमतों के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से बहुत मेहरबान और बेहद रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और बरकतें और दुरूद व सलाम अल्लाह सुब्हानहु तआला उन पर और तमाम सहाबा अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और हम पर भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअना वन्फअना बिमा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन बत्निन ला यशबअ व मिन दुआइन ला युस्मअ। या अल्लाह वो इल्म अता फरमा जो सूदमंद है और हमें महफूज रख ऐसे इल्म से जो सूदमंद नहीं है और हमें ऐसी आंखों से महफूज रख जो तेरी खातिर नम आलूद ना हो और हमें महफूज रख ऐसे दिल से जो ना कांपे तेरे खौफ से और हमें महफूज रख ऐसे शिकम से और रूह से जो नहीं भरती और मुतमईन नहीं होती और हमें महफूज रख ऐसी दुआओं से जो कबूल नहीं होती। आमीन। मोहतरम उलमा, अजीज इस्लामी भाई और बहनों, इस शाम का उन्वान है हवाले से है वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात के
اور اس موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے والد والدہ کے تعلقات پر پہلے، اور تب تعلقات پر، بچوں کے مابین اور ایک بچے کا دوسرے بچے سے تعلق، اور تعلق مابین والدین اور بچے۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ یہاں موجود ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کے بچے ہیں، ہم سب کے والدین ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے والدین نہیں ہیں۔ کچھ کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں فوت ہو گئے ہوں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں وہ اپنی ان پر رحمت نازل فرمائے، جبکہ دیگر ان کے والدین حیات ہو سکتے ہیں، اور وہ جن کے والدین حیات ہیں کچھ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ رہائش پذیر نہیں۔ ہر صورتحال میں ہمیں درس دیا جاتا ہے بہت زیادہ شریعت کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہم اسے مسلمہ کہتے ہیں، یا بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ اسلام کیا کہتا ہے جب حوالہ آتا ہے ان تعلقات کا۔ میں تبصرہ کرنا چاہوں گا ایک واقعے کے ساتھ جو عمر ابن خطاب کے دور میں رونما ہوا۔ ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا اپنے بچے کی شکایت لے کر، اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، میرا ایک بچہ ہے جو نافرمان ہے، میرا ایک بچہ ہے جو یہ کرتا ہے، میرا ایک بچہ ہے جو وہ کرتا ہے، اور اس نے ایک پوری فہرست پیش کی۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے شخص کو سنا، اور تب لڑکے کو بلایا نوعمر بچے کو، اور اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی، کہتے ہوئے، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ شکایت کر رہا ہے اور تمہیں حقوق کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے باپ کی، تمہیں اپنے باپ کے حقوق کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا نوعمر لڑکا کہتا ہے، کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں تم پوچھ سکتے ہو، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا، کیا میرے کوئی حقوق نہیں ہے؟ میرے حقوق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آج کل لوگ لفظ حقوق سننا پسند کرتے ہیں۔ میرے حقوق کیا ہے؟ میں اپنے حقوق جاننا چاہتا ہوں۔ لہٰذا نوعمر لڑکا پوچھ رہا ہے، میرے حقوق کیا ہے؟ میں انہیں جاننا چاہتا ہوں۔ لہٰذا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نوعمر لڑکے کو بتایا کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ آج شب ہم ایک نئی سمت دیکھیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے اس واقعے کو۔ پہلا حق جو بچے کا ہے رکھتا ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے اچھے جیون ساتھی کا انتخاب کریں۔ سبحان اللہ! یعنی کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے قبل یہ پہلے ہی آپ کے جنم نہ لینے والے بچے کا حق تھا، جس کا ابھی ذکر بھی نہ تھا، کہ آپ نے انتخاب کرنا ہے اس کے لیے ایک عمدہ ماں کا۔ یہ ہے بہت گہری چیز، کوئی مذہب اس گہرائی میں نہیں جاتا۔ لہذا یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ ہم کسی باحیا سے شادی کریں۔ ایک وجہ یہ ہے، صاف ظاہر ہے، جب آپ کسی مناسب خاتون سے شادی کریں، یہ بچے کے لیے آسان تر ہوتا ہے کہ اسے عمدگی سے پالے، ایک عمدہ انداز میں۔ جبکہ شادی تھی محض خوبصورتی یا محض دولت کے لیے، یا یہ غلط وجوہات کے لیے تھی۔ مثلا کبھی کبھار ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ مثلا ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی جو یہ بھی نہیں جانتی کہ بات کیسے کرنی ہے، جو قسمیں کھاتی اور چلاتی ہے، تب کس قسم کا رویہ کوئی شخص توقع کر سکتا ہے اپنے بچوں کا؟ اس کے تریاق کے لیے
شریعت کہتی ہے کہ یہ ہمارے ابھی جنم نہ لینے والے بچے کا حق ہے، حتیٰ کہ آپ کی شادی سے قبل یہ ان کا حق ہے جو آپ کے ہاں جنم لیں گے اگر آپ کے کبھی بچے ہوئے، کہ آپ ایک اچھا جیون ساتھی چنیں. اور یہ محض مردوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی، کیونکہ کچھ دن قبل اپنی ایک گفتگو میں نے تذکرہ کیا اس حقیقت کا کہ جب آپ جیون ساتھی چنیں مختصراً خود سے پوچھیں کیا یہ میرے بچوں کی ماں بننے کے لیے موزوں ہے، کیا یہ میرے بچوں کا باپ بننے کے لیے موزوں ہے. میرا خیال ہے وہ نوجوان جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مجھے امید ہے وہ اس سے سبق حاصل کریں گے. ہمیں خوبصورت ترین عورت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوبصورت ترین عورت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے ایسی ہستی کی جو اندر سے خوبصورت ہو، اور وہ ہستی جو موزوں ہو بننے کے لیے والدہ ہمارے بچوں کی، مطلب خواہ ماں یا باپ. جیسا کہ میں نے ابھی کہا، نوجوان لڑکے جو شادی کرنے کے خواہاں ہیں انہیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرے بچوں کی ماں بننے کے لیے موزوں ہے، اور عورت کے حوالے سے کیا یہ شخص موزوں ہے میرے بچوں کا باپ بننے کے لیے جب وہ انتخاب کر رہی ہے یا وہ فیصلہ کر رہی ہے کس سے شادی کرے یا نہ کرے. یہ پہلا مسئلہ ہے. لہذا یہ حقیقت کہ ہم نے درست شادی کی ہے پہلے ہی حصہ ہے یہ حقیقت کہ ہم نے درست شادی کی ہے کہ ابھی جنم نہ لینے والے بچے کے حق کا حصہ ہے، مطلب یہ کہ جس نے ابھی جنم لینا ہے، اور یہ بے حد اہم ہے. دوسرا مسئلہ جس کا تذکرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا، وہ کہتے ہیں یہ فرض تھا تمہارے باپ کا کہ تمہیں ایک اچھا نام عطا کرتا، تمہیں شاندار نام عطا کرتا. یہ اچھے نام ظاہر ہے ایسے ہیں جن کے معنی اچھے ہیں. ہمارے پاس صحابہ کرام کے نام موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا وہ نام جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. ہمارے پاس دیگر نام ہیں جن کے حقیقت میں بہت اچھے معنی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس نام سے پکارتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. اگر ہم ہنوز انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ نام جو مغربی محسوس ہوتے ہیں، دنیا کے بہت سے حصوں میں لوگ آتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں کیا میں اپنے بچے کا یہ نام رکھ سکتا ہوں، کیا میں اپنے بچے کا وہ نام رکھ سکتا ہوں. اور میرا یقین کریں جو وقت گزر رہا اور دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمان اسلامی ناموں سے دور رہنا چاہتے ہیں. وجہ خواہ کچھ بھی ہو، وہ فکر مند ہے کہ کہیں میرا بچہ اسلام سے منسلک نہ ہو جائے، اللہ ہمیں بچائے. کچھ لوگ اس نظریے کے حامل ہیں جو سوچتے ہیں میں نے بچے کا نام رکھنا ہے کچھ اس قسم کا جو زیادہ مغربی ہو، اور وہ آپ کے ساتھ بحث کریں گے میں اس بچے کا نام یہ اور وہ کیوں رکھوں. حقیقت میں یہ بچے کا حق ہے کہ آپ ایک اچھے نام کا انتخاب کریں، کیونکہ اس وقت بچے کو کوئی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ بچہ آپ کو لان تان کرتا ہوا جوان ہو کہ میرا نام بہت برا ہے. اگر کسی نام کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ اس کے برے معنی ہو سکتے ہیں، اسلام میں ہمیں اس سے پرے رہنے کا کہا گیا. جبکہ برے معنی کہتا ہوں، اگر کسی بھی زبان میں اس کے برے معنی ہو سکتے ہوں، مثال کے طور پر آپ ایک عربی نام رکھ سکتے ہیں جس کے عربی میں اچھے معنی ہیں، لیکن آپ مادری زبان میں یہ لفظ بے ادبانہ ہو، یہ ہو چکا ہے. کچھ زبانوں میں آپ رکھتے ہیں ایک عربی نام لیکن یہ محسوس ہوتا ہے بے حد برا ہماری زبان میں. ایسی صورت میں یہ اس بچے کا حق ہے کہ آپ اس نام سے اجتناب کریں.
اس وجہ سے نہیں کہ عربی زبان میں برے معنی ہیں، بلکہ اس لیے کہ دیگر زبانوں میں اس کے برے معنی ہیں، اور آپ بچے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ مثلا یہ سوچتے اور کہتے ہوئے آپ پسند کریں گے کہ بچہ پروان چڑھے، میرے باپ نے کیوں رکھا میرا یہ نام۔ لہٰذا یہ دوسرا حق ہے جس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تیسرا حق ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی تم بڑے ہوتے ہو پہلی چیز جو تمہیں سکھائی جائے وہ قرآن ہے۔ پہلی چیز جس کا تمہیں درس دیا جائے وہ قرآن ہے، تمہیں تخلیق فرمانے والے خالق کے الفاظ۔ لہذا نوعمر بچہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے عمر ابن خطاب آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے باپ نے پورا نہیں کیا کوئی بھی حقوق ان میں سے، اور وہ ان 3 پر ہی رک گئے۔ تصور کریں اگر وہ آگے جاتے۔ وہ کہتا ہے پہلے اس نے ناشائستہ عورت سے شادی کی جس کا ریکارڈ بہت برا تھا، اللہ ہمیں بچائے، بہت برا ریکارڈ۔ دوم اس نے مجھے اس قدر خوفناک نام دیا اور اب تک میں یہ بھی نہیں جانتا کہ قرآن ہے کیا۔ یہ حالت۔ لہذا تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مڑے، سرزنش کی اس کے باپ کی کہ تم اپنے بچے کی شکایت لے کر آئے ہو، تم وہ ہو جس نے اپنے بچے کے حقوق کی تکمیل نہیں کی، اور تم کہنے آئے ہو میرا بچہ نافرمان ہے اور میرا بچہ یہ ہے اور میرا بچہ وہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا میں نے تمہید کے طور پر پیش کیا یہ واقعہ۔ موجود ہے شریعت میں اور اسلام میں کافی کچھ جو درج ہے متعلق ایک شخص کے زندگی گزارنے کے۔ میری اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا اسلام میں احاطہ کیا گیا ہے، اور ہمیں درس دیا گیا ہے کہ مضبوط تعلقات جیون ساتھیوں کے درمیان، اس کے نتیجے میں بچے مثبت طور پر جوان ہوں گے۔ اگر ماں اور باپ دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، فطری طور پر بچے مثبت طور پر پروان نہیں چڑھیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا درس ہمیں شریعت میں دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان نکات کا جس کے متعلق آج شام ہم گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلا نکتہ ہے، یہ بہت اہم ہے کہ جب کبھی ہم میں اختلاف پایا جاتا ہے، والدین کے مابین آپس میں اپنے بچوں کو اجازت نہ دیں، دونوں کے درمیان بحث سننے کی کبھی نہیں۔ اگر آپ نے بیوی سے کچھ کہنا ہے یا اگر بیوی نے خامن سے کچھ کہنا ہے جو کسی قدر وزنی ہے، کسی قدر سخت ہے، تب ایسا کریں اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد، جب کوئی فرد یا کوئی بچہ اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ کیونکہ اگر آپ اپنی پریشانیاں اپنے بچوں کی موجودگی میں زیر بحث لاتے ہیں، آپ ان بچوں کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے پروان چڑھیں گے کہ یہ نارمل ہے، بحث نارمل ہے، بے ادبی نارمل ہے، غصہ ہونا نارمل ہے، اور تب جب وہ بڑے ہوں گے اگر وہ غصہ نہیں دکھاتے اور اگر وہ بے ادبی اور ہنگامہ نہیں کرتے تو اور آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اچانک جان لیں گے کہ انہیں یہ نہیں کرنا، جبکہ روزانہ وہ اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں وہی کام کرتے ہوئے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایک محتاط نظر ڈالتے ہیں ان مسائل پر جن کا ہمیں اب سامنا ہے، دنیا بھر میں بہت سے والدین موضوع نہیں ہیں والدین بننے کے لیے۔ حقیقت میں بہت سے لوگوں نے شادی کی ہے اور انہیں ہنوز بہت سی درستی کی ضرورت ہے، اور اچانک ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ انہیں بذات خود بچوں کی رہنمائی کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اور ہم آج کل اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے والدین ہیں جو اچانک والدین بن جاتے ہیں، لیکن وہ والدین کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ذمہ داری جو ایک بچے کے ساتھ آتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ اسے ایک مذاق سمجھتے ہیں، اور اس کا احاطہ کرنے کے لیے ہمیں ذرا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔
معاملہ حل کرنے کے لیے بچوں اور والدین کے درمیان اور کوشش کرنی چاہیے بچے کو بہترین طور پر پروان چڑھانے کی۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خاوند اور بیوی کو بھی احساس ہونا چاہیے ذمہ داری کا، اور وہ احساس ذمہ داری اور پختہ کاری تب نصیب ہو سکتی ہے جب آپ منظم ہوتے ہیں، جب آپ خود پر سخت گیر ہیں۔ اکثر اوقات آپ کے نوجوان لڑکے، مجھے یقین نہیں لڑکیوں کا مگر میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان لڑکے ہیں جن کے دوست بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں رات 12 بجے تک اور صبح 2 بجے تک۔ تب چند برس بعد ان کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ شادی شدہ ہوتے ہیں وہ ہنوز دیتے ہیں وہی وقت اپنے دوستوں کو، جو کہ ممنوع ہے، مکمل طور پر ممنوع۔ کیسے ایک شخص جو اب کسی کی بیٹی سے بیاہ کر چکا ہے ہنوز اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے اپنی ہی بیوی پر، اور یہ کمزوری ہے جس کے بہت سے لوگ قصوروار ہیں۔ جو وقت آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ گزارتے ہیں ایک فعال عبادت ہے، وہ وقت جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں اسلام میں ایک فعال عبادت ہے۔ کئی لوگ ترجیح دیتے ہیں اپنے کاروبار کو اپنے گھر والوں پر۔ بہت سے لوگ محض بیٹھ کر اخبار پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے گھر والوں پر۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مرد کام سے گھر واپس آتا ہے، وہ تھکا ماندہ ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، بیٹھ جاتا ہے، اپنا کھانا کھانا چاہتا ہے، بد مزاج ہے وہ، اور پھر وہ اخبار کے مطالعے میں مصروف ہے، اور وہ جم جاتا ہے ٹی وی کے سامنے، اور وہ رات گئے تک ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، اور پھر بند کر کے سونے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی، اس نے اپنے بچوں سے بات نہیں کی۔ اگر ہم میں سے کوئی اس حرکت کا قصوروار ہے تو آج اس وقت وہ جان لے یہ ایک بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ۔ آپ کیسے ترجیح دے سکتے ہیں ٹیلی ویژن کو اصل لوگوں پر، اصل لوگ؟ اور دوسرا مسئلہ بھی ہے انٹرنیٹ۔ بہت سے لوگ انٹرنیٹ کو ترجیح دیتے ہیں اور روزانہ کئی گھنٹے گزارتے ہیں، حتیٰ کہ رات 2 یا 3 بجے تک ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے اسکرین کے ساتھ۔ اگر آپ انہیں ہنسانا چاہتے ہیں، حقیقت میں ان کے سامنے ایک اسکرین رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایموٹیکون۔ آپ جانتے ہیں ایموٹیکون کیا ہے؟ وہ چھوٹے چہرے جو اسکرین پر آتے ہیں، چھوٹے کارٹون نما چہرے، وہ انہیں دیکھتے ہیں جو انہیں ایک ایموٹیکون ارسال کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، لیکن جب ہم ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں۔ اور میں آپ کو اپنے ایک بہترین دوست کی مثال دینا چاہتا ہوں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور وہ اس قدر ذہین تھا، اس کے او لیول میں 13 اے آئے تھے اور اے لیول میں 4 اے۔ اسے دیا گیا تھا یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں وظیفہ۔ کچھ برس بعد میں اس سے ملا، میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، مطلب آپ کی زندگی میں کیا ہوا؟ وہ مجھے بتاتا ہے بھائی میں نے انٹرنیٹ ترک کر دیا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا اور وہ انٹرنیٹ چھوڑنے کا بتا رہا ہے۔ لہذا میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ میری زندگی کی واحد عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور میں پریشان ہوا۔ یہ چند برس قبل کا تذکرہ ہے جب انٹرنیٹ ہنوز ایک نئی چیز تھی۔ اب اس نے مجھے بتایا وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ حقیقت میں ایک ماہر نفسیات بنا، اس نے خصوصی تعلیم حاصل کی۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں شادی شدہ تھا اور مجھے انٹرنیٹ کا نشہ تھا، اور میں روزانہ انٹرنیٹ پر بیٹھتا تھا، روزانہ 6 یا 7 گھنٹے، اور میں ایسا شخص بن گیا جس کی زندگی انٹرنیٹ تھا۔ میرے تمام دوست انٹرنیٹ پر تھے، جن لوگوں سے میں بات کرتا تھا وہ انٹرنیٹ پر تھے۔ میں کھاتا تھا اور میں اکثر کھانے کی پلیٹ طلب کرتا اسکرین کے سامنے ہی، تاکہ میں کھا سکوں، ساتھ ساتھ ٹائپ کر سکوں اور یہ دیکھ بھی سکوں وغیرہ۔ اور وہ کہتا ہے میں نے کھو دی اپنی بیوی، اس طرح کہ وہ اسے چھوڑ گئی، تھوڑے عرصے بعد وہ اسے چھوڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کو مناسب توجہ نہیں دے رہے ہیں،
آپ کے خیال میں تب وہ کہاں جائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ قصوروار ہیں، شگفتہ لمحات نہ گزارنے کے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ان کے خیال میں ان کی بیوی کو کہاں جانا چاہیے؟ یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی خواتین خاموشی کے مصائب کا شکار ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس قدر ہراساں ہیں یہ بیان کرنے کے حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ مسئلے کا آغاز ہے۔ تصور کریں جو بچے اس قسم کے تعلقات میں پروان چڑھتے ہیں، ان کی نشو و نما کیسی ہوگی، کس قسم کا تعلق والدین اور بچوں میں ہوگا، جبکہ والد والدہ کا تعلق ہی قائم نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگ قصوروار ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی کی بیٹی سے شادی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم نکاح کر رہے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کچھ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ان آیات کو جانتے ہیں۔ ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ کی باخبری کا تذکرہ موجود ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں، اور اسے محتاط انداز سے سنیں، کہ اہم ترین تیسری آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے خبردار رہو، اپنے خالق سے خبردار رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خبردار رہو، اور محض وہی بات کرو جو درست ہے، جو سیدھی ہے، جو خوشی سے بھرپور ہے، جو طمانینت سے بھرپور ہے، جو بھرپور ہے صداقت سے، جو دور ہے جھوٹ سے، جو دھوکہ دہی سے دور ہے، جو قطعاً غیر مہذب نہیں ہے، اور جس اصلاح کی معنی سدیدن ہے، سدیدہ کے معنی ہے وہ جو سیدھا ہے، اس کا نتیجہ تمام اقسام کی اچھائی ہے، اور یہ تمہیں ہر قسم کی برائی اور بدی سے دور رکھے گا۔ کیوں یہ آیات دہرائی جاتی ہیں جب ہم نکاح کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے 90% مسائل، ان کی وجہ زبان ہے۔ انسان کے 90% مسائل، ان کی جڑ زبان ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے نگرانی کرو، محتاط رہو تم کیسے اپنی زبان استعمال کرتے ہو، بالخصوص شادی میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہمارے جیون ساتھیوں کو اچھے لگیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو مسکراہٹ بکھیریں ہمارے جیون ساتھی کے چہروں پر روزمرہ کی بنیاد پر؟ شاید ہم میں سے اکثر قصوروار ہیں یہ کام کبھی نہ کرنے کے یا بہت کم کرنے کے۔ ہر واحد دن یہ ایک فعال عبادت ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے، چند ایسے الفاظ کہنا جس سے آپ کا جیون ساتھی مسکرا دے، مرد اور عورت دونوں۔ اور فعال عبادت اگر ہم وہ نہیں کرتے، ہم ایک کھوکھلے معاشرے میں ہوں گے۔ باہر سے ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہوگی، اندر سے کچھ بھی ٹھیک نہ ہوگا، اور لوگ خاموشی کے مسائل کا شکار ہیں۔ ہم لوگوں کو کیوں خاموشی کے مسائل سے دوچار کرتے ہیں؟ ہمیں ضرورت نہیں، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون ساتھی کی تعریف کرنی چاہیے؟ ان کے منہ پر، چاہے آپ جھوٹ ہی بولیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانا تیار ہو چکا ہے، اسے تیار کرنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ بالخصوص یہاں سری لنکا میں 20 پکوان ہیں، جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں بہت وقت لگتا ہے تیاری میں، اور تب بہت سے مردوں کی یہ کمزوری ہے، اور میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک ہم سب قصوروار ہیں، جہاں ہم نہ صرف کھانے کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں بلکہ ہم اس کھانے میں نقص نکالتے ہیں۔ یہ احساس نہیں کرتے کہ کس قدر جد و جہد کی گئی ہے۔ اب کبھی کبھار نمک کھانے میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، وجہ خواہ کچھ بھی ہو، اور ہم کہتے ہیں کھانے میں نمک کتنا زیادہ ہے، یہ احساس کیے بغیر کہ اسے تیار کرنے میں 4 گھنٹے لگے۔ کیا آپ کی چاہت نمک کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زندگی نمک کے گرد گھوم رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟
تعریف کریں، یہ کہیں کہ کھانا بہت لذیذ ہے، یہ بہت مزیدار ہے، چاہے آپ کچھ جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ اور میرے عزیز ماں اور بہنوں، فکر مت کریں، جب آپ کے خاوند آپ سے کہیں گے یہ سچ ہوگا، جھوٹ نہ ہوگا۔ ہم میں سے کتنوں نے اپنی بیویوں یا خاوندوں کو باور کروایا ہے آج آپ بہت خوبصورت دکھ رہی ہیں، آپ بہت سمارٹ دکھ رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے یہ سوچنے کے قصوروار ہیں کہ اسلام میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو وہ باقاعدگی سے بتاتے تھے، وہ ان سے فرمایا کرتے تھے عظیم ترین جذباتی انداز میں، وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا ان کی زوجہ کتنی اچھی تھی یا ازواج۔ اور میں نے چند جوم قبل ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بذات خود فرمایا، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بابت، عائشتی كفضل الثريد على سائر الطعام، انہوں نے بتایا عائشہ کی خصوصیت، خصوصی عربی پکوان کی خصوصیت کی مانند ہے جب دیگر کھانے بھی موجود ہوں، جس کا مطلب ہے وہ بہترین خاتون ہے وقت کے اس لمحے میں۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی تعریف کرتے ان کے منہ پر، اور ان کی تعریف فرماتے تھے ان کی غیر موجودگی میں دیگر لوگوں میں، اور وہ مسلسل ان کا تذکرہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنی وفات کے قریب بھی وہ خدیجہ بنت خویلد کا تذکرہ فرما رہے تھے، کیونکہ انہوں نے انہیں آرام و سکون مہیا کیا تھا جب ان پر وحی نازل ہوئی، جب وہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے انہیں وحی موصول ہوئی۔ اس مرحلے پر انہوں نے کیا کہا، ان کی تعریف کی، وہ تھے مشکل گھڑی میں، اور انہوں نے ان کی تعریف کی۔ وہ کہتی ہیں اللہ کبھی آپ کو نیچا نہیں دکھائے گا، آپ اس قدر اچھی ہستی ہیں، آپ اس قدر اچھے خامند ہیں، آپ اس قدر خوبصورت ہیں، آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ اس قدر راست گو ہیں، آپ اس قدر ایماندار ہیں، آپ ہیں وقت کی ضرورت، آپ اس قدر مثبت ہیں، اللہ آپ کو کبھی نیچا نہیں دکھائے گا۔ یہ حدیث میں ہے۔ انہوں نے ان کی تعریف کی۔ کتنی بیویاں اپنے خامندوں کی تعریف کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ مجھے دلیل پیش کر سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں وہ پیغمبر کی مانند نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ ان کی مانند ہوتے ہم ان کی تعریف کرتی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مکالمے یا جملے ادا نہیں کریں گے اپنے جیون ساتھی کی تعریف میں، اور انہیں بتاتے ہوئے کس قدر اچھے، خوبصورت اور مردانہ وجاہت کے حامل ہیں وہ، اور کس قدر شاندار اور باروب وہ دکھائی دیتے ہیں، تب کون ایسا کرنے جا رہا ہے؟ کیا آپ ہمسائے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر بتائے آپ کی بیوی کو؟ اور یہ رونما ہوتا ہے، یہ رونما ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہمسایہ آپ کی موجودگی میں کہہ سکتا ہے، پھر کیسی خفگی ہوگی، اوہ آپ کی بیوی آج کس قدر اچھی لگ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ غیر اسلامی ہے، اب یہ غیر اسلامی ہے، لیکن وہ بیان اثر انداز ہوگا اس عورت پر اگر وہ یہ پہلی مرتبہ سن رہی ہے، یا اگر اس نے ایک طویل عرصے سے اسے نہیں سنا۔ لیکن اگر آپ یہ الفاظ روزانہ ادا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں روزانہ ادا کرتے ہیں، تب اگر ایک حسین ترین شہزادہ بھی آ کر کہے کہ وہ کس قدر خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، تب وہ بیان اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ الفاظ سنتی ہے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان اس یقین کے حامل ہیں اپنے دلوں میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کچھ چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ نہیں، میرا یقین کریں، جب ہمارے ازواجی تعلقات کا معاملہ ہوتا ہے اور آپ کی بیوی اور آپ کا خاوند، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کسی بھی دوسرے دین سے بڑھ کر، سبحان اللہ، بے حد اہم، اس سے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لمحے قبل میں نے ذکر کیا وقت کا، لوگ کیسے اپنے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے اس دوست نے مجھے بتایا کہ مجھے اس وقت احساس ہوا جب بہت دیر ہو چکی تھی کہ میں غلط تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کیوں غلط تھا؟ وہ کہتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ گڈمڈ ہو رہا تھا جو حقیقی نہ تھے، اور اس عمل میں نے اپنے ارد گرد حقیقی لوگوں کو قربان کر دیا، میرے اپنے والدین، میری اپنی بیوی،
میرے اپنے بھائی اور بہنیں، میں نے انہیں قربان کر دیا کیونکہ میں نیٹ پر مصروف تھا ہر وقت۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہم اس سے کتنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں جب انٹرنیٹ کا معاملہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، جائیں اور اپنی ای میل چیک کریں اور کوئی تعمیری کام کریں۔ وہ لمحات جو آپ ضائع کر رہے ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کام کو ترجیح دے رہے ہیں حقیقت پر جو ارد گرد موجود ہے۔ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ زیادہ تر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، عورت عموماً کام پر نہیں جاتی، مرد کام پر جاتا ہے۔ یہ بیچاری عورت جو کبھی کبھار نئی دلہن ہوتی ہے یا وہ ایک بیوی ہے جو کئی برس سے وہاں موجود ہے، اس کا ایک بچہ ہے، آپ کے کام پر جانے کے وقت سے وہ آپ کے بارے میں سوچتی ہے اور وہ آپ کے لیے کھانا تیار کرنے کی کوشش میں ہے، اور وہ آپ کے بچے یا بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور وہ آپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ جب آپ آتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے کئی ارادے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ مسکرانا چاہتی ہے، شاید پرجوشی سے آپ سے بغلگیر ہونا چاہتی ہے جیسے ہی آپ آتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ہم کمروں میں داخل ہوتے ہیں بطور مرد، ہم ان پر اس طور نگاہ ڈالتے ہیں، ان کے تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے لیکن اچانک یہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی، ہم غلط رویے سے داخل ہوئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہی ہے، تمام دن انتظار کیا آپ کے گھر آنے کا تاکہ وہ لمحہ آپ کے ساتھ گزار سکے، اور آپ گھر آتے ہیں اور وہ لمحے ٹیلی ویژن دیکھنے میں گزارتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے، وہ بیٹھ کر خبریں دیکھتے ہیں اور بس۔ اور میں جانتا ہوں یہاں لوگ موجود ہیں جو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص مجھ سے کہہ رہا ہے۔ یقین کریں یہ دنیا بھر میں مشترک مسئلہ ہے، اور ہم یہاں بطور علماء ہیں، لوگوں کے مسائل کی شناخت اور تشخیص کرتے ہیں۔ طلاق کی شرح اس قدر بلند ہے کیونکہ لوگ نہیں جانتے شادی کیا ہے۔ جب آپ شادی کرتے ہیں، آپ کو اپنے دوستوں کو ترجیح دینی بند کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے شادی کی، اور میں نے بات کی اس سے، اور میں نے اسے ایک لیکچر بھی دیا نکاح پر، اور میں نے وہاں کہا کہ ہمیں اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے، کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بیویوں کو ترجیح دینی چاہیے اپنے دوستوں پر، کیونکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اہم ہے۔ آپ کے دوستوں کے اور دوست ہیں، آپ کے دوست آپ کے بھی حامل ہیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ طویل وقت نہیں گزارنا۔ لیکن آپ کی بیوی، آپ اس کے اکلوتے شوہر ہیں۔ لہٰذا یہ ہوا کہ یہ لڑکا، کیونکہ اس کے نکاح پر لیکچر دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر عمل کرے گا، اور اس نے کئی دوستوں کو الگ کر دیا۔ سنیں، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ جب اس نے بہت سے دوستوں کو سائڈ لائن کر دیا، وہ اسے بتانے لگے تم ایک چوزے ہو، تم بیوی کے غلام ہو، تم کاہل ہو، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا ہوا، وہ میرے پاس آیا کیونکہ اس پر دباؤ تھا۔ تصور کریں آپ کے دوست روزانہ آپ سے کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو پیغام ارسال کرتے ہیں یا آپ کو فون کر کے کہتے ہیں تم بیوی کے غلام ہو، تم رخصت ہو چکے ہو، اور آپ کا بھائی اس سے مسٹر کہتا ہے اور تمہیں خود کو مسز کہنا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا وہ میرے پاس آیا، میں نے اسے بتایا، میں نے کہا سنو بھائی، انہیں بتا دو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، خواہ مجھے چوزا کہو یا مینڈک، میں جب تک اپنی شادی میں خوش ہوں، کیونکہ جس دن میری شادی ناکام ہوگی آپ آ کر میرا معاملہ نہیں سلجھائیں گے، لیکن میں بطور دوست آپ کو کھونا نہیں چاہوں گا۔ اگر آپ سچے دوست ہیں، آپ شادی شدہ شخص کو گھر بھیجیں گے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 10 بجے وہ آپ کو کہیں گے مجھے جانا چاہیے، اور ہر کوئی ہنسنا شروع کر دیتا ہے، ہر کوئی ہنسنے لگتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کیا ہوا، تمام دنیا ہنستی ہے جب تک آپ خوش ہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ ساری دنیا آپ پر ہنسے گی لیکن آپ کی شادی کامیاب ہے، اور ان کی شادیاں ناکام ہیں، کیونکہ وہ جب گھر جاتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ایک سانحے کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک سوتا ہے ایک طرف منہ کر کے، دوسرا سوتا ہے دوسری طرف منہ کر کے۔ کیا شادی کا یہی مطلب ہے؟ اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کو حقیقی سمجھ بوجھ سے نوازے۔ لہذا یہ مضبوط تعلق جو موجود ہے یا جس کی توقع ہے جیون ساتھیوں کے درمیان، اس کے نتیجے میں بچے ٹھوس بنیادوں پر پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف نظریات اور آزادی کا شکار نہ ہوں گے۔
وہ مغالطے کا شکار نہ ہوں گے. جب ایک بچہ ماں کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور باپ کو مختلف کام کرتے ہوئے، اور بچہ مخالفانہ نظریات اور دونوں میں انتشار دیکھتا ہے، بچہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ تب گھر سے باہر سکون کی تلاش کرتا ہے. گھر سے باہر کیونکہ گھر میں ابتری ہے، گھر میں پریشانی ہے، تب بچہ تلاش کرتا ہے سکون اسکول میں یا کچھ دوستوں کے ساتھ. بالخصوص بچیاں بہت خاموش، بہت جذباتی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ناآشنا بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ مجھے ایک دوسرے نقطہ کی جانب لے جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، یہ ان مردوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں. اور عورت ذات کی فکر نہ کریں، آپ کی باری آ رہی ہے. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ شخص ہم پر دھماکے کر رہا ہے. فکر مت کریں، ہم ان سے شروع کریں گے جو قریب ہیں. بہت سے لوگ نہ سمجھنے کے قصوروار ہوتے ہیں کہ کیا مطلب ہے حمل کا اور کیا مطلب ہے بچہ پیدا کرنے کا. بہت سے مرد اسے نہیں سمجھتے، اور کس قسم کی مشکلات سے ایک عورت گزرتی ہے آپ کا بچہ پیدا کرنے کے لیے، اور پیدائش کے فوراً بعد ہم دلچسپی نہیں رکھتے اسی عورت میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اب اس قدر موٹی ہو چکی ہے اور اس کا پیٹ کس قدر ڈھلک گیا ہے. مثال کے طور پر وہاں 3-4 کھچاؤ کے نشان پڑ گئے ہیں، اور غالباً وہ پہلے جیسی وضاحت میں واپس نہیں آ سکتی. یہ حقیقت ہے. لہذا کیا ہوتا ہے کہ پہلے یا دوسرے بچے کے بعد اکثر مردوں کی آنکھیں ادھر ادھر آوارہ گردی شروع کرتی ہیں اور کہنے لگتے ہیں اوہ یہ عورت کس قدر خوبصورت ہے، اس عورت کو دیکھو. آپ اپنی بیوی کے احساسات کو کیوں مجروح کر رہے ہیں؟ اسلام میں یہ حرام ہے کسی دوسری عورت کی تعریف کرنا. یہ اسلام میں حرام ہے کسی عورت کی تعریف کرنا بیوی کے ہوتے ہوئے. آپ ایک دوسری عورت کی تعریف کیوں کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً اس کی جسامت کے بارے میں؟ اگرچہ ہمیں اس سم دیکھنا بھی نہیں چاہیے. سوچیں، جس نے شادی کی آپ سے اور اچھی جسامت کی حامل تھی، آپ نے اسے حاملہ بنایا حقیقت میں، اور اس نے آپ کا بچہ پیدا کیا، اور بچہ پیدا کرنے کے بعد آپ دوسری عورت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ ان عورتوں کی جسامت اچھی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان معاملات پر بات کی جانی چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ شریعت میں ہمیں ان تمام مسائل کا درس دیا گیا ہے. آپ دلچسپی نہیں کھو سکتے اپنی بیوی میں محض اس وجہ سے کہ وہ آپ جنم دے چکی ہے. اگر وہ جنم دے چکی ہے، آپ جانتے ہیں کس قدر بلند ایک عورت کا درجہ ہوتا ہے جو حاملہ ہے، اور اس عورت کا درجہ جو جنم دے رہی ہے. شریعت میں کئی شواہد موجود ہیں اس درجے کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو ایک پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ فوت ہو جاتی ہے حمل کی حالت میں یا بچہ پیدا کرنے کے دوران، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی. اپنے اعمال کے حساب کے بغیر وہ مکمل طور پر بخشی ہوئی ہے اور وہ جنت میں جاتی ہے سیدھی، جسے گرین روٹ کہہ سکتے ہیں. تصور کریں اگر قادر مطلق اللہ عورت کو بتا رہا ہے کہ تم بچے کی پیدائش برداشت کرتی ہو، تمہارا درجہ اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ اگر تم اس حالت میں فوت ہو جاتی ہو تم جنت میں جاؤ گی. اور ہم بطور مرد بیٹھے سوچ رہے ہیں یہ ایک بڑا جرم ہے. آپ جانتے ہیں کیونکہ میں پسند نہیں کرتا جو کچھ وہ جنم دینے کے بعد دکھائی دیتی، میں اسے دہراتا ہوں کیونکہ یہ رونما ہو رہا ہے بہت سے گھرانوں میں، اور اکثر یہ خاموشی کے ساتھ رونما ہو رہا ہے. اور دیگر معاملات جو رونما ہوتے ہیں جو بچے کے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں، وہ تعلقات ہیں جو ہمارے اپنے سسرال سے ہیں. جب اپنے سسرال کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تب فطری طور پر بچہ ہمارے ساتھ بھی صحت مندانہ تعلقات کا حامل ہوگا. لیکن جب ابتری اور مغالطہ ہے، جب معاملہ آتا ہے سسرال کے ساتھ تعلقات کا، وہ خود ابتری اور مغالطے کا شکار ہوں گے جب ہمارے بچوں سے وہ ملیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں ایک مرتبہ ایک جوڑا شادی کرتا ہے، آپ ان کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے. آپ ان کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے اگرچہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے.
آپ کوشش کر سکتے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کا فیصلہ کرنا غلط ہے۔ اور یہ پیغام ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے شادی شدہ ہیں۔ وہ والدین جن کے بچے شادی شدہ ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنی زندگی گزارنے دیں، انہیں اپنے فیصلے کرنے دیں۔ جب آپ جوان تھے آپ نے اپنے فیصلے کیے، اب اپنے فیصلے کرنے کی ان کی باری ہے۔ ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، آپ کا نہیں۔ اب وہ شادی شدہ ہیں، انہیں اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ بہت سی شادیاں بے حد مشکلات کا شکار ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے اکثر ٹوٹ بھی جاتی ہیں والدین کی مداخلت کی وجہ سے، دونوں طرف سے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے، دنیا بھر میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور ہم بطور مسلمان نہیں سمجھتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے کبھی مداخلت نہ فرمائی، کبھی مداخلت نہ فرمائی اپنی کسی بھی دختر کے خامند کے ساتھ، اور کبھی ان کی زندگیوں میں مداخلت نہ فرمائی، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک حقیقی مثال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ جانتے ہیں ان کی دختر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ گزرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے پاس سے، ایک دن ابو بکر جو عائشہ کے والد ہیں گزرے عائشہ کے کمرے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز اونچی کر رکھی تھی، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بحث چل رہی تھی، یہ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، انہیں اندر آنے کی اجازت ملی اور اندر جانے کی، اندر چلے گئے وہ، انہوں نے سوالات نہ کیے۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بچوں اور ان کے جیون ساتھیوں کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری بیٹی درست ہے، ہمیشہ آپ غلط ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا درست ہے، آپ غلط ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات نہ کیے، حتیٰ کہ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا یہاں کوئی بحث چل رہی ہے، میری بیٹی گستاخی کر رہی ہے۔ وہ اندر گئے اور ان کی سرزنش کی، انہوں نے ان کی سرزنش کی، اتنی سرزنش کہ وہ رونے لگی۔ تب وہ وہاں سے چلے آئے۔ چند منٹ بعد ان کے کمرے سے گزرے اور وہ ہنس رہے تھے، انہوں نے انہیں ہنستے ہوئے سنا، لہذا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ کہتے ہیں اشرکانی، یہ ایک عربی اصطلاح ہے، فی سلمکما، کیا آپ مجھے گوارا کریں گے حصہ لینے کی اپنے سکون میں، اسی طرح جس طرح آپ نے مجھے اپنی لڑائی میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ چند لمحے قبل میں نے اندر آ کر آپ کی لڑائی میں حصہ لیا تھا، جس کا مطلب ہے اس طرح لڑائی استعمال کی گئی ہے، لیکن یہ لڑائی نہیں ہے۔ مطلب جب کوئی مسئلہ تھا میں اندر آیا، اب آپ لوگ خوش ہیں تو کیا میں دوبارہ آ سکتا ہوں؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا دیکھو کوئی مسئلہ نہ تھا، تم یوں ہی پریشان ہوئے، قطعاً کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن میں اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ اگر ہم مداخلت کرتے ہیں یہ تصحیح کرنے کے لیے ہونی چاہیے، ہماری سائٹ کی وہ مداخلت ہے، تصحیح اور سرزنش کے لیے ہے، لیکن ہم دوسروں کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے سسرال والے ہمیں مائیں نہیں بننے دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے حتیٰ کہ سری لنکا میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے وہی مسائل ہیں۔ بیچاری خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ اب عام طور پر زچگی کے بعد کی آزردگی سے بہت سی عورتیں گزرتی ہیں جسم میں اچانک تبدیلی کے باعث، اور ایک فرد کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا، بچے کو فارمولا دودھ دیں، وہ دوسرا فرد کہتے ہیں بچے کا اس قسم کا دودھ دیں، ایک اور کہتے ہیں بچے کو ایسا اپنا دودھ پلائیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں اسے پانی دیں۔ بیچاری خاتون بری طرح پریشان ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟
آپ تمام اقسام کی چیزوں سے بھری ٹوکری دیکھیں گے اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کے بعد دوسری آزمائش، بچہ بیمار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ابتر ہی ہے. ماں کو وہ کرنے دیں جو وہ چاہتی ہے. حقیقت میں آپ اسے مشورہ دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں دے سکتے. وہ ماں ہے. اور کچھ لوگ اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ ماں کو مائیں نہیں رہنے دیتے. وہ خود مائیں بننا چاہتے ہیں. ہر کوئی ماں بننا چاہتا ہے. اور یہ ہماری بیماری ہے اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ہمیں اس کی تصحیح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اہل نہ ہوں گے آگے بڑھنے کے اور ترقی کرنے کے بطور مسلمان جب ہم اسے سمجھ نہیں جاتے. جو کچھ والدین نے کرنا ہے، تصور کریں مجھے پوتے پوتیوں میں مداخلت کرنی ہے ہر مرتبہ، اور رجحان جاری رہتا ہے نسل در نسل اور نسل در نسل. لہذا بجائے اس کے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اب ہم والدین ہیں، بس ہم اصطلاحات تبدیل کر سکتے ہیں اور والدین کو کہتے ہیں دادا دادی اور دادا دادی کے والدین. دادا دادی کو مؤدبانہ انداز میں. تب ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے سینڈوچ، کہ بہت سے لوگ بھی ڈال رہے ہیں. کیونکہ ایک جانب آپ کے اپنے والدین ہیں اور آپ کے والدین ہیں، آپ بچے ہیں، اور دوسری جانب آپ کی بیوی ہے اور بچے ہیں. آپ کہاں جائیں؟ اب دونوں کے درمیان اختلاف ہے. کیا میں اپنے والدین کی سنوں یا اپنی بیوی کی؟ اب آپ بذات خود والدین ہیں. آپ کے والدین کی ایک حیثیت ہے جو کبھی کم نہ ہوگی اسلام میں. وہ انتہائی اعلیٰ حیثیت کے مالک ہیں. لیکن جہاں وہ معقول ہیں آپ انہیں سنیں وہ کیا کہتے ہیں. جہاں وہ معقول نہیں ہیں آپ ایک مرد بن کر انہیں وضاحت پیش کریں کہنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کیا، آپ کا بہت شکریہ. میں حقیقت میں آپ کے مشورے کی قدر کرتا ہوں. اگرچہ آپ انہیں بتانا نہیں چاہتے، وہ جو کہہ رہے ہیں آپ اسے قبول کرنے نہیں جا رہے. انہیں بتائیں نہیں میں سمجھتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں، آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے سنا، آپ جانتے ہیں، جزاک اللہ، آپ کا مشورے کا بہت شکریہ. لیکن جہاں وہ معقول نہیں ہے آپ نے اسے قبول نہیں کرنا. آپ نے قبول کرنا ہے جو معقول ہے. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں دیکھیں، اور یہ حقیقت ہے، میری ماں پہلے، کیونکہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے. میں مانتا ہوں آپ کی ماں لازمی طور پر پہلے ہے، لیکن اگر اس کے پاؤں تلے جنت ہے تب کچھ ماؤں کے پاؤں تلے جہنم ہوتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کی زندگی غیر اسلامی ہے اس کے قدموں تلے کون سے جنت ہوگی؟ وہ آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے بتائے گی جن کی تکمیل آپ نے خود کرنی ہے. تب آپ اس کی بات سننا جاری رکھنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں. یہ آپ کو اسی مقام پر لے جائے گی جہاں وہ خود ہے. لہذا پاؤں تلے جنت محض اسی صورت میں ہے جب ہمیں یقین ہو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اسلام کی حدود میں ہے. اور آج شام جو کچھ میں باور کروا رہا ہوں وہ اسلام کے ساتھ منسلک ہے. ہم مسلمان ہیں. بہت سے لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں. آپ جانتے ہیں آج ہم والدین اور بچے کے تعلق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے موضوع میں لایا ہوں والدین بذات خود کیسے دوسروں کے بچے ہیں. لہذا والدین اور بچے کا تعلق کبھی کبھار نسلوں تک چلتا ہے. اگر آپ کے دادا دادی ہیں جو حیات ہیں تب تعلق ہوگا والدین اور بچہ، والدین اور بچہ، والدین اور بچہ، 3 نسلوں کا. آپ کہاں لکیر کھینچتے ہیں؟ آپ کو آزادی دینے کی ضرورت ہے. جو شادی شدہ ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جسے وہ درست سمجھتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ اسلامی حدود کے اندر ہے. جس لمحے وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نماز ادا کرنا نہیں چاہیے، آپ انہیں پکڑیں. جس لمحے وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اسلامی لباس نہیں پسند کرتے، آپ انہیں پکڑیں. جس لمحے وہ کہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے قرآن اور سنت مبارکہ، آپ انہیں پکڑیں. آپ مداخلت کریں. لیکن ہو یا نہ ہو وہ باہر کھانا چاہتے ہیں یا اندر، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ باہر جاتے ہیں انہیں جانے دیں، ان سے خوش رہیں، ان سے خوش رہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں ہوائی میں، انہیں چھٹیوں پر جانے دیں، ان کے لیے خوش رہیں. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اس قسم کا لیکچر سننے، ہم ان سے نہیں کہہ سکتے گھر کوئی نہیں ہے تم بیٹھو میں جا رہا ہوں. کیا یہ صحیح ہوگا؟ ظاہر ہے یہ گھر کی صورتحال پر منحصر ہے. اسلام میں ہمیں درس دیا گیا ہے کہ فرد کو حق بات کہنی چاہیے.
لہذا ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو شرع میں زیر بحث بیان کیے گئے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ اگر ہم محض جانچیں، اب آئیے نگاہ ڈالتے ہیں والد والدہ کے تعلقات کے چند مزید پہلوؤں پر۔ میں نے ایک نکتہ بیان کیا جہاں میں نے کہا جب کبھی آپ نے بحث مباحثہ کرنا ہے، یقینی بنائیں کہ یہ بچوں کی موجودگی میں نہ ہو، یقینی بنائیں۔ یہ بے حد نقصان دہ عمل ہے بچوں کے لیے کہ بحث مباحثہ کیا جائے۔ میں نے ایسے معاملے دیکھے ہیں جہاں پر وہ کرتے ہیں دھنگا فساد، لڑائی اور مار کٹائی بچوں کے سامنے، اور وہ بچہ اسکول جا کر دوسرے بچوں کو مارتا ہے۔ اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہوں اور دیکھیں کہ ایک بچہ سب کو مار رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ ایک علامت ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر جیون ساتھیوں میں محبت نہیں ہے تب وہ بچوں سے کیا محبت کریں گے؟ ہمیں اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یقینی بنائیں کہ یہ موجود ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات کریں مہذب انداز میں کریں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، انتہائی مہذب انداز میں اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ، اور یقینی بنائیں کہ بچے یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے والد میری والدہ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، میری والدہ میرے والد کی عزت کرتی ہے، اور بچہ خود ہی عزت کرنا سیکھے گا۔ بچہ آ کے بتائے بغیر ہی عزت و احترام کا درس لے لے گا، کیونکہ یہ وہ ہر روز دیکھ رہا ہے۔ بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، بچہ خود بہت آئے گا اور نماز ادا کرنا چاہے گا 1 یا 2 برس کی عمر میں، اور اپنائے گا سجدے کا انداز کسی کے کچھ کہے بغیر ہی۔ یقیناً آپ نے ایسا دیکھا ہوگا۔ اگر آپ مناسب لباس پہنتے ہیں، آپ کے بچے بھی مناسب لباس پہنیں گے۔ لیکن اگر آپ مناسب لباس نہیں پہنتے، آپ اپنے بچے سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ایک عورت جو لباس پہننا چاہتی ہے جو ناقابل قبول ہے، مثال کے طور پر، تب اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو باحیا بنانا، وہ احمق ہے، کیونکہ اسے اپنے بچوں کے لیے مثال بننے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے لیے کردار کا نمونہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتا اس ملک میں سگریٹ نوشی کا مسئلہ کس نہج پر ہے، لیکن اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کرنا چاہتا ہے، اسے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کی موجودگی میں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہیں، کیونکہ یہ اس قدر بری عادت ہے۔ اگر ہم ان کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، وہ شاید منشیات بھی استعمال کریں گے ہمارے سامنے۔ وقت کے ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین نسل میری ہے، اور تب اگلی، اور تب اگلی، یعنی جو جو نسلیں گزرتی چلی جاتی ہیں وہ عام طور پر بدتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بے ادبی اور نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی وہی کام ہمارے ساتھ کریں گے۔ آپ اپنے والدین سے جیسا سلوک کریں گے، آپ کے بچے بھی وہی سلوک آپ سے کریں گے۔ آپ جیسا سلوک کریں گے اپنے والدین سے، آپ کے بچے وہی کریں گے آپ کے ساتھ۔ کوئی شخص تھا جس کا باپ اس سے ملنے کے لیے آتا تھا، ایک امیر شخص، اور چونکہ اس کا باپ ایک دیہاتی تھا، بالکل گندا اور بدبودار، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ایک شخص دیہاتی ہے، بکریوں اور مرغیوں وغیرہ کے درمیان رہنے والا، کبھی کبھار اس کے لباس سے اچھی مہک نہیں آ رہی ہوتی وغیرہ، وہ اپنے باپ کو گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کے پاس جگہ تھی چوزوں کے ڈربے کے پاس، وہ اپنے باپ کو بلاتا ہے، او آؤ آؤ اور بیٹھو اور وغیرہ وغیرہ، اور اسے وہاں ایک کمبل دیتے ہیں اور وہ وہیں پر سوتا ہے گھر سے باہر۔ اور جو رونما ہوا، برسوں بعد، ظاہر ہے اس کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھتا رہتا تھا، برسوں بعد جب اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ اپنے بیٹے سے ملنے گیا، اور جب وہ اپنے بیٹے سے ملا، بیٹے نے اس کی جانب کمبل پھینکا اور کہا، ڈیڈ آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟
اس نے کہا تم میرے باپ ہو کہ نہیں ہو؟ لہذا باپ چوزوں کے ڈربے میں سوتے ہیں. اور باپ نے رونا شروع کر دیا. اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلام کے مفکرین تھے جو ہمارے پاس آئے اور بتایا تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور میں کبھی یقین نہ کرتا, اور آج میرا بیٹا مجھ پر کمل پھینک رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے ڈیڈی آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی آپ یہاں سے نکل جاؤ, چوزوں کے ڈربے میں جاؤ. اللہ اکبر. یہ محض ایک مثال ہے, لیکن ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں, میرے یقین کریں کسی مرحلے پر دائرہ مکمل ہوتا ہے, یہ واپس ہماری جانب آئے گا, یہ ہماری جانب واپس آئے گا. مت سوچیں کہ جب ہم برے ہیں یہ واپس نہیں آ رہا ہے, یہ لازماً واپس آئے گا. اور اگر آپ اس کی واپسی نہیں چاہتے, توبہ کریں, اظہار ندامت کریں اور اپنے طور طریقے درست کر لیں, یہ واپس نہیں آئے گا. واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ہمیں درس دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی گلی پار کرنے میں مدد کرتے ہیں, اللہ کسی کو پیدا کرے گا گلی پار کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے, یا اللہ آپ کو اچھی صحت عطا کرے گا تاکہ آپ کو گلی پار کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. لہذا اگر ہم اچھے ہیں, مثال کے طور پر اپنے والدین کے ساتھ, اور اسی طرح اگر ہم اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اچھے ہیں, اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے. لیکن اگر ہم برے ہوں گے, اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ہمارے ساتھ برے ہوں گے. میں نے کل ذکر کیا تھا ایک حدیث کا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں بہترین وہ ہے جو بہترین ہے اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ, بالخصوص اور اہل خانہ کے ساتھ وسیع پیمانے پر. میرا خیال میں یہ حدیث 100 مرتبہ لکھنی چاہیے ہمیں. حقیقت میں چونکہ بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں خوش کرنا چاہیے اپنے ارد گرد باہر کے لوگوں کو, یعنی کام کاج پر اور گلی محلے میں, تاکہ یہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, لیکن گھر پر حقیقت میں تعلق موجود ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا, اگر ہم وہ ماحول پیدا نہیں کرتے گھر کے اندر تو اور کون کرے گا؟ کیسے؟ ایک فرد گھر سے غائب رہتا ہے طویل عرصے تک, طویل عرصے کے لیے وہ گھر نہیں آتا. کیسے اور کہاں سے گھر والے اس شخص کی شناخت کریں گے؟ والد کی شناخت کہاں سے ہوگی؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اب اگر ہم بذات خود بچوں کے آپس کے تعلقات کی جانب آتے ہیں, یہ بے حد اہم ہے کہ بچوں کو بذات خود باور کروانا چاہیے کہ وہ مساوی ہے. حمایت کرنا ایک بچے کی ایک بہت بڑا جرم ہے, مکمل طور پر ممنوع ہے, مکمل حرام ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. بہت سے بچے محسوس کرتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرے بھائی یا بہن کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے میرے والدین کی جانب سے بنسبت میرے. یہ احساس خطرناک احساس ہے. بچے کے پروان چڑھنے میں اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلتا ہے. اسلام میں حرام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایک بچے کو ایک ٹافی دے رہے ہو اور تمہارے 10 بچے ہیں, تمہیں سب کو دینی پڑے گی, سب کو مساوی طور پر. تمہیں اجازت نہیں ہے ایک بچے کو ترجیح دو دوسروں پر, کبھی نہیں. بلکہ یہاں تک کہ میں نے کئی کتب پڑھی ہیں جو کہتی ہیں جب آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں تو ایک جیسے نام رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا کوئی بچہ یہ نہ سوچے میرا نام اتنا چھوٹا ہے اور میرے بھائی کا نام کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے انصاف اور مساوات. جب معاملہ آتا ہے آپ کے بچوں کے نام رکھنے کا, اگر نام 2 حروف پر مشتمل ہے آپ کے پہلے 3 بچوں کا, آپ کیوں چوتھے بچے کا نام 1 حرف پر مشتمل رکھتے ہیں؟ جوان ہو کر یہ سوچتے ہوئے کہ میرے باپ نے کیا کیا, حتیٰ کہ آپ کی موت کے بعد بھی وہ آپ کو برا بھلا کہے گا. ایک جیسے رکھیں. اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. میرے ساتھ ایسا ہوا
ایک نوجوان لڑکا بنام علی میرے پاس آیا اور کہا میرے باپ مجھے پسند نہیں کرتا. اور آپ جانتے ہیں بچے جب آپ سے مخلصانہ بات کرتے ہیں ان کے پاس وجہ ہوتی ہے. اور میں نے کیا کیوں؟ اس نے کہا آغاز سے غور کرے, اس نے میرا نام علی رکھا. میں نے کہا یہ ایک خوبصورت نام ہے. اس نے کہا لیکن میرے بھائی کا نام ذوالقرنین ہے. میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا وہ لمبا نام ہے, میرے بس 3 الفاظ ہے ALI اور بس, اور اس کا لمبا نام ہے. اب حقیقت میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن غور کرے اس بچے کے ساتھ کیا کیا. میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا. آغاز میں اس نے کہا یہ میرا نام ہے. تب وہ مجھے بھیجتا ہے ایک سرکاری اسکول اور میرا بھائی ایک پرائیویٹ اسکول گیا. اللہ اکبر, اس پر غور کرے, غور کرے. جب ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اسکول, ہمیں انہیں ایک ہی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت ہے. لہذا میں نے پوچھا تمہارے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کیا کیونکہ میرا بھائی ہوشیار ہے, شاید میں اتنا ہوشیار نہیں ہوں, لہذا میرے باپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, لہذا اسے بھیجتا ہے پرائیویٹ اسکول, اور میں نہیں جانتا وہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے. تصور کریں چھوٹے بچے سمجھتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے ایک بچے کی حمایت کرنا, بے حد خطرناک. کسی بچے کو پسندیدہ نہ بنائیں, کبھی نہیں. یہ اسلام میں منع ہے کہ تم میرے پسندیدہ بچے ہو, یہ کبھی مت کہیں, کبھی نہیں. آپ کے تمام بچے پسندیدہ ہیں, معاملہ خواہ کچھ ہو. وہ بچہ جو سست ہے اسے زیادہ توجہ دیں. ایک دوسرا نقطہ رابطے کا مسئلہ ہے والدین اور بچوں کے درمیان. اکثر اوقات والدین محسوس نہیں کرتے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اکثر اوقات والدین محسوس نہیں کرتے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور تبدیل ہو رہی ہے. لہٰذا جن مسائل کا سامنا نئی نسل کو ہوگا وہ مختلف ہے ان اقسام سے جو پرانی نسل کو درپیش تھے. وہ آپ کے پاس نامعقول فرمائش کے ساتھ آ سکتے ہیں. پیش آئیں ان سے صحیح طور پر, اس طور نہ نمٹیں کہ وہ آپ کو بتانا ہی چھوڑ دیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارا ایک مسئلہ ہے دنیا بھر میں, جہاں پہلے جب لوگ شادی کرنا چاہتے تھے, یہ اہم ترین نقطہ ہے, جب لوگ شادی کرنا چاہتے تھے شادی طے شدہ ہوتی تھی. یہ طے شدہ ہوتی تھی, ایک لڑکا اچھا تھا, لڑکی اچھی تھی, ہر کوئی ٹھیک ٹھاک تھا, کسی کی کوئی داستان نہیں, اور اس طرح یہ کامیاب ہوتی تھی کیونکہ ہر ایک شادی کرنا چاہتا تھا دوسرے کی خدمت کرنے کے تصور کے ساتھ, اور یہ کامیاب ہوتی. آج کل دنیا کے بیشتر حصوں میں ابلاغ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ جس وقت لڑکی 16 برس کی ہوتی ہے وہ دماغ میں کسی کو بسا لیتی ہے, اور جس وقت ایک لڑکا بلوغت کو پہنچتا ہے اس کے دماغ میں کوئی اور ہے. اگر اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ بہتر ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا ابلاغ برا ہے تب یہ آپ پر صدمہ بن کر گرے گا اور وہ نکل جائے گا, دور بھاگے گا آپ سے. وہ آپ سے بھاگ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس فرد کو چاہتا ہے جس سے وہ محبت کر رہے ہیں, محبت اندھی ہے. لہٰذا آغاز ہی سے اپنے بچوں کی شادی کی بابت تعلیم دیں, اور دیکھیں لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں. جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ خصوصیات ہیں جن کی آپ کو تلاش ہے, اور اس قسم کا جیون ساتھی آپ چاہتے ہیں, اور آپ کے بچوں کی ماں ایسی ہونی چاہیے, اور یہ آپ چاہتے ہیں. اور برائے مہربانی اگر کوئی موجود ہے, آپ نے کبھی اس میں دلچسپی لی ہے قبل اس کے کہ بہت تاخیر ہو جائے, کیا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں, تمہاری بہتری چاہتے ہیں, برائی نہیں. یہ وقت ہے ہم اس قسم کے ابلاغ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. میں نے کئی معاملات دیکھے ہیں جہاں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو چھوڑنے کو تیار ہوں, لیکن میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا. بس جب آپ یہ سنتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے, آپ کو والدین کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں, میں ان سے بات کروں گا. جب آپ والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا میری زندگی میں, لہٰذا میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے مرنے کی اداکاری کرو, یہ ہو جائے گا. لہذا ابلاغ کو ایک نئی سطح کی ضرورت ہے. بہت سے گھروں میں ابلاغ کی کمی ہے کیونکہ حتیٰ کہ میاں بیوی میں رابطہ نہیں ہے. ہم کیسے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں؟ کبھی کبھار ماں بہت قریب ہوتی ہے, وہ ہر چیز جانتی ہے, اور باپ کئی چیزوں کے ساتھ متفق نہیں ہے, لہذا کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا. لہذا اب کیا ہوتا ہے, یہ پہلے ہی صورتحال کو مفلوج کرتا ہے جہاں پر ہر کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ماں کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ہر کام
شاید آپ اپنے باپ کے ساتھ زیر بحث چلانا چاہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ابلاغ ضروری ہے بہت۔ ہمیں دروازے کھولنے چاہیے، وہ کسی بے سر و پا چیز کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک معاملہ آیا، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ جانتے ہیں میرا بچہ گے ہے، میرا بچہ گے ہے، 18 سالہ لڑکا، وہ گے ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی گہرائی میں ہے، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا نہیں میں نے سنا تھا کسی سے اور میں نے اسے پیٹا اور اس کی ہڈیاں توڑی ہیں اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے اسے بتایا بھائی یہ طریقہ نہیں ہے ایسے کاموں سے نبڑنے کے لیے، آپ کسی کو دور نہیں کر سکتے۔ غلط رجحان سے مار کٹائی کے ذریعے آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور آپ ذہانت سے اس پر غالب آ سکتے ہیں اور آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آزاد دنیا ہے، وگرنہ وہ بھاگ جائیں گے اور بہت سے لوگ انہیں پناہ دینے کو تیار ہوں گے۔ لہٰذا جب میں نے اس نوجوان سے ملاقات کی وہ بڑی خستہ حالت میں تھا، وہ کسی بھی چیز کو ترک کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے اقرار کی، اس نے کہا میں اقرار کر رہا ہوں، کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے مارا پیٹا کیا، میری ہڈیاں پہلے ہی توڑ دی گئیں، اب مزید آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے مار دیں، اگر آپ چاہیں مجھے مار دیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ بچے اس قسم کے بیان دیتے ہیں اور اس میں طویل وقت صرف ہوا، الحمدللہ ہم کچھ عرصے بعد کامیاب ہوئے اور اب وہ شادی شدہ ہے اور وہ بچوں والا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر سکتے ایک مسئلہ حل تشدد کے ساتھ، کبھی نہیں، گھر میں نہیں۔ تشدد علامت ہے کمزوری اور عدم تحفظ کی۔ جب ایک شخص لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے وہ بذات خود احمق ہے، وہ غیر محفوظ ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں سوائے جسمانی ذرائع سے اظہار کرنے کے اپنی پریشانی کا۔ جی ہاں، یہ علامت ہے کہ وہ ایک انسان نہیں، وہ لوگوں کو مارنا پیٹنا چاہتا ہے۔ اسلام میں تشدد کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا، کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں کرتا، یہ مسئلے کو پیچیدہ بنائے گا اور ایک بڑا مسئلہ کھڑا کرے گا۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے مثلا وہ سمجھتا ہے کہ 5 اور 5 11 ہوتے ہیں، آپ آستین چڑھا کر اسے پیٹنا شروع نہ کریں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور چیزیں نکالیں، چاہے 2 چھوٹی ٹوکریاں لیں، ایک میں 5 پھل رکھیں اور 5 دوسری میں، اور آپ اسے کہیں کہ اسے گنے، وہ 10 پر جا کر رک جائے گا۔ آپ نے مسئلہ حل کر لیا، آپ نے حل کی بابت سوچا بجائے اسے مارنے پیٹنے کے۔ مارنا پیٹنا، اگر مار پیٹ سے ہی بتانا ہوتا کہ 5 اور 5 10 ہوتے ہیں تو آج او لیول کے امتحان سے پہلے تمام بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کریں اور ہر ایک کو 10 چھڑیاں لگائیں اور اس کے بعد وہ جائیں گے اور کوئی جواب نہ دے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہے، اس کی بجائے آپ بات کریں، وضاحت کریں، آپ کو ذہانت آمیز حل پیش کرنے چاہیے۔ آپ اپنا دماغ استعمال کریں، کسی ایسی چیز کا سہارا لیں جو آپ کے بچے کو قائل کرے، کیونکہ 2 باتیں ہیں، بچہ یا تو آپ کو لاپرواہی سے سنتا ہے یا وہ قائل ہوتا ہے اور اسے کرتا ہے، اور اسلام میں ہمیں درس دیا گیا ہے بچے کو قائل کرنے کا۔ جب نماز ادا کی جاتی ہے، نماز کی تکمیل کی جاتی ہے، ایک مخصوص عمر تک بچے اسے خوف کے تحت کریں گے، لیکن ایک مخصوص عمر کے بعد آپ کو جاننا چاہیے کہ انہیں اسے کرنا چاہیے اپنی ذمہ داری کے طور پر، یہ سمجھ کر کے مجھ سے یہ توقع کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ بچے پر سختی کرتے ہیں، بچے کو مارتے پیٹتے ہوئے، نماز کے لیے آپ کی موجودگی میں نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن جب آپ موجود نہیں ہیں کوئی نماز نہیں، کیونکہ آپ نے بچے کو مارا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ بچے پر واضح کریں دیکھو نماز اس قدر اہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے، جس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے آپ کو زندگی دی، وہ ہستی اور وہ بچہ آپ کو وہی کچھ بخوشی کرتا دیکھتا ہے، بخوشی، تب آپ کے پاس اس کا فطری حل موجود ہوگا اور بچہ نماز کی تکمیل کر رہا ہوگا تہے دل کے ساتھ۔ لہذا اسی کی ہم بات کر رہے ہیں، منصفانہ اور مساوی رہیں بچوں کے معاملے میں۔
ہم نے ابلاغ کے بارے میں بات کی آپ کے بچے کے ساتھ، بہت ضروری ہے. تب آپ کے بچے کی تعلیم انتہائی اہم ترین چیز ہے. کس قسم کے اسکول میں آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں؟ کیا میں آپ کو بتاؤں ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے؟ دو ماحول ہے، گھر کے اندر اور باہر. آج کل گھر سے باہر کا ماحول ایک فرد پر بہت بڑے اثرات کا حامل ہے اندر کے ماحول کی نسبت. باہر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے ایک فرد پر بنسبت اندر کے ماحول کے. دوست کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت والدین کے. لہذا والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کی مدد کرنی چاہیے دوستوں کے انتخاب میں. بچے کی مدد کریں دوستوں کے انتخاب میں. انہیں ایسے اسکولوں میں بھیجیں جہاں نفیس لوگ ہوں، جہاں نظم و نسق کی سطح بلند ہو. کیونکہ ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں جانتا مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، میں نے پوری کوشش کی اپنے بچے کی بہترین نشو و نما کرنے کی، لیکن اب اچانک اتنے برسوں بعد بچہ ایسا ہے ویسا ہے. اور میں عام طور پر انہیں بتاتا ہوں آپ جانتے ہیں یہ ہیں دوست جن کا بڑا اثر ہوتا ہے. لہذا ممکن ہے آپ نے ان کی بہترین نشو و نما کی ہو لیکن آپ نے بچوں کے دوستوں میں کبھی دلچسپی نہ لی. ہمیں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے دوستوں میں. ان کے دوست کون ہیں، وہ کیسے دوستوں کا چناؤ کرتے ہیں، اور ہمیں انہیں باور کرانا ہے کہ آپ کو کس قسم کے دوست بنانے ہیں. کبھی کبھار وہ دوست ان پر نافذ کر دیے جاتے ہیں اسکول کے ذریعے کیونکہ وہ ان کے قریب بیٹھتے ہیں. آپ چناؤ نہیں کرتے کون آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اسکول میں. اچانک ایک فرد ہر روز بات کرتے ہیں اور آپ تعداد گنتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اور آپ بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان دوستوں کی خصوصیات آپ کے بچے میں آتی ہیں. وہ دوست ایک ٹوٹے پھوٹے کنبے سے بھی ہو سکتا ہے، مکمل پریشان، اور وہ پریشانی سرایت کر جائے گی آپ کے بچے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم بچے کو تربیت نہیں دیتے کہ کس قسم کے دوست بنانے ہیں اور دوستوں سے کیا اخذ کرنا ہے. آپ ہر چیز اپنے دوست سے اخذ نہیں کرتے، لیکن ہم اس حوالے سے اپنے بچوں سے کبھی بات نہیں کرتے. لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں. یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے اس تشخیص میں کہ وہ بچہ کس قسم کا بچہ ہوگا. نیز جو اہم ترین اہمیت کا حامل ہے جب ہم علماء کے ساتھ رابطہ استوار کرتے ہیں، جب ہم بطور والدین دین کے مفکروں کے ساتھ رابطہ استوار کرتے ہیں، فطری رجحان پر ہمارے بچے کا رجحان مفکرین کی جانب ہوگا. ہم جب علماء سے دور ہوتے ہیں، جب ہم نے مذہبی مفکر سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں، جب ہم ان کے بارے میں برا بولتے ہیں، بچے بے حد دور ہوں گے دین کے مفکر سے، اور یہ خطرناک ہے. نیز ہمیں ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کل کہا ہمیں ایک توازن قائم کرنا چاہیے دنیاوی تعلیم اور اسلامی تعلیم کے درمیان. دنیاوی تعلیم بچے کی مدد کرے گی محض چند برس کے لیے، لیکن اسلامی تعلیم بچے کی زندگی بھر کام آئے گی اور زندگی سے باہر بھی، موت کے بعد. کبھی کبھار آپ کے والدین جو اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرواتے ہیں بے تحاشا رقم خرچ کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کوئی بہت بڑی چیز جیسے کہ بہت پڑھا لکھا اکاؤنٹنٹ، اور گریجویشن کے چند دنوں بعد گاڑی کے بڑے حادثے میں بچہ مر گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کیا اس پڑھائی نے بچے کی مدد کی؟ نہیں. جب بچہ قبر میں جاتا ہے کیا بچے کو پوچھا جا رہا ہے بابت اکاؤنٹس کہ ہمیں زر پیشگی کے بارے میں بتا، ہمیں زیادہ سے زیادہ بتاؤ یہ وہ؟ نہیں. قبر میں مذہبی تعلیم آپ مددگار ہوگی. لہذا یہی وجہ ہے کہ بچہ جو مذہبی علم رکھتا ہے وہ اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے یا کرتی ہے. یا اللہ انہیں سزا دے کیونکہ انہوں نے مجھے وہ پڑھایا جو میرے لیے مددگار نہیں، یا یہ مددگار رہی قلیل عرصے کے لیے لیکن انہوں نے کبھی مجھے اس بارے میں نہ بتایا.
انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے قبر میں جانا ہے، میں نہیں جانتا قرآن کی تلاوت کیسے کرنی، نہیں جانتا، میں اللہ اور اس کے پیغمبر کا پیغام نہیں سمجھتا، مجھے کسی ادارے میں نہیں بھیجا گیا اور وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ احساس کریں جب ہم اس قسم کی تقریب میں جاتے ہیں، فطری طور پر ہمارے بچوں میں بھی اس میں شامل ہونے کا جوش جذبہ ہوگا، لیکن جب ہم عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں ہمارے بچے بھی عدم دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ لہٰذا اگر دین کے مفکرین کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر اطمینانیت کے دروازے کھول دے گا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کافی کچھ بتایا اور میں نے اپنے کافی نکات پر بات کی، اور مجھے امید ہے اور دعا گو ہوں کہ میں ان تینوں پہلوؤں کا احاطہ کیا جن کا احاطہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک تھا والد والدہ کا تعلق، دوسرا پہلے والدین اور بچے کا تعلق، اور تیسرا ہے بچے کا بچے سے تعلق۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام تر تینوں درجہ بندیوں کو سمجھیں۔ سب سے اہم والد والدہ کا ہے، کیونکہ اگر والدین بذات خود ایک مثالی زندگی گزارتے ہیں، بچوں کے پروان چڑھنے کا عمل خود بہت آسان بنتا ہے، بے حد آسان۔ لیکن اگر والدین ابتر حالت میں ہیں، فطری طور پر بچوں کو نقصان پہنچے گا اس ابتری کی حالت سے، اور وہ زیادہ ابتری کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کے لیے دروازے کھول دیں، اور ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز سیکھی ہے آج شب اس موضوع سے منسلک، اور ہمیں امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر کوئی جو یہاں آیا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جائے، اور ہمیں لازمی طور پر ضرورت ہے اسے سنجیدگی سے لینے کی، ہمیں لازماً اسے سنجیدگی سے لینا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بہتری کی گنجائش رکھتا ہے۔ آج شب جب ہم گھر جائیں، گھر میں سکون قائم کریں، سیکھیں کہ گھر میں کیسے مسکرانا ہے، سیکھیں کہ آپ جیون ساتھی کی جانب کیسے خوبصورت الفاظ بولتے ہیں، سیکھیں کیسے معاملات حل کرنا ہے، مداخلت ترک کرنا سیکھیں، دوسروں کی زندگیوں میں ایسے لوگوں کی مانند بنے جو دوسروں کی زندگی آسان بناتے ہیں، مشکل نہیں، تاکہ جب آپ مریں لوگ حقیقت میں کہیں اس شخص نے ایسی زندگی گزاری کہ اس نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، اس نے ہمیشہ دوسروں کی زندگی آسان بنائی۔ ہمیں یہ کرتے ہوئے آغاز کرنے کی ضرورت ہے، اور خامندوں کے لیے حقیقت میں بہتری کی گنجائش موجود ہے جب بیویوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، اور بیویوں کے لیے بھی بہت سی بیویاں اس کی قدر نہیں کرتی جو اس کے خامند نے اس کے لیے کیا۔ مرد صبح باہر نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، اور روزی کمانے کے لیے آپ کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو قدر کرتے ہیں ہر اس چیز کی جو ہمارے لیے کی گئی۔ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ ہم انسان ہیں یا اللہ، ہماری انسانی فطرت ہے، ہم خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں سیدھے راہ دکھا، ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو ہم سے دور رکھ، یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اچھی صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھی صحت عطا فرما۔ وہ جو بیمار ہیں کسی بھی طرح، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ وہ جو رخصت ہو چکے ہیں ان پر رحمت فرما، یا اللہ ہمیں مثالی والدین بنا، یا اللہ ہمیں تعلقات میں بہتری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مثالی والدین بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں تمام اقسام کی اچھائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں تمام تر اچھائیوں کی دعا کرتے ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور ہمیں ہر بدی سے تحفظ عطا فرما۔ أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔